بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسا۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کی۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانٹوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا۔ لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، مجھ سے زیادہ دور بھاگتے رہے۔ میں نے علانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینکتے تھے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑھ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔
یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کا کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔